السلام علیکم۔ ماضی اور تاریخ کی ایک خوبی یہ ہے کہ آپ اس کو بدل نہیں سکتے، چاہے آپ کو وہ پسند ہو یا ناپسند ہو۔ میں آپ کو 5-6 ڈکٹیٹروں کی وہ عظیم غلطیاں بتاتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان کے زخمی ہوا ہے، اس کی روح اور اس سے خون ٹپک رہا ہے۔ سب سے پہلے جنرل ایوب جو ڈکٹیٹر تھا، اس نے بابائے قوم محمد علی جناح کی بہن مادر ملت فاطمہ جناح پہ انڈین ایجنٹ کا الزام لگایا تھا، صرف اپنی ذاتی مفادات کے لیے، کیونکہ فاطمہ جناح اس کے خلاف صدارتی الیکشن لڑ رہی تھی اور شیخ مجیب الرحمن فاطمہ جناح کا چیف پولنگ ایجنٹ تھا اور بھٹو صاحب جنرل ڈکٹیٹر ایوب کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسری بات، پھر آتے ہیں یحییٰ خان، وہ ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا، اس کی غلطیوں، عیاشیوں، شراب نوشی کی وجہ سے بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جنرل ضیاء الحق ڈکٹیٹر، اس نے اس معاشرے میں وہ تباہی لے کے آئی ہے کہ افغان جنگ میں ڈالر وصول کیے، اس سے کلاشنکوف کلچر آیا، اس سے ہیروئن کلچر آیا اور پاکستان کے معاشرے میں تباہی آئی۔ پھر آتے ہیں جنرل مشرف۔ جنرل مشرف نے بگٹی کو مار کے، بلوچستان کے سب سے پاپولر لیڈر کو مار کے بلوچستان کے عوام کو ریاست سے بدظن کیا، جس کا نقصان یہ ہے کہ بلوچستان میں اب تک امن قائم نہیں ہو رہا۔ یہ لوگ مذاکرات نہیں کرتے، یہ لوگ سیدھا مارتے ہیں، جس کا نقصان صدیوں تک عوام کے ذہنوں پہ ہوتا ہے اور وہ ریاست سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اب بھی یہ لوگ بندوق کی گولی سمجھتے ہیں۔ سب کو پتہ ہے یہ گرفتاریاں قانونی نہیں ہیں، یہ سیاسی گرفتاریاں ہیں۔ آپ ایک سابق وزیر اعظم پہ 83 پرچے کروا دے کیونکہ آپ نے نواز شریف سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے عمران خان کو ٹھکانے لگائیں گے۔ عمران خان اس وقت 7-8 کروڑ نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے۔ آپ بہت بڑا نقصان کریں گے۔ یہ نقصان پاکستان کا ہے، یہ ریاست کا ہے۔ اپنی انا اور ضد کو چھوڑیے۔ خدا را محب وطن پاکستانی اس پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ کی یہی ضد اور انا قائم رہی اور عمران خان کو کچھ نقصان ہوا تو بہت بڑا نقصان پاکستان اٹھائے گا، جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ IMF نے ہمارے گردن پہ چھری رکھی ہوئی ہے اور ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگر ایک عدالت کی حکم کی تعمیل کرنی تھی تو گجرانوالہ کی عدالت نے رانا ثناء اللہ کی وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں 28 مارچ کو، اس کو بھی گرفتار کر لیتے۔ 7 مارچ کو عدالت میں SHO نے کہا جی ہم نے بڑا ڈھونڈا، ہمیں رانا ثناء اللہ نہیں ملا، اور ایک حکم کی تعمیل کے لیے تاریخ میں پہلی بار DIG اسلام آباد سے آتا ہے گرفتاری کے لیے، اور 2000 پولیس کے ساتھ رینجرز بھی آتی ہے اور شیلنگ اور فائرنگ۔ آپ نے عوام کو بدھو سمجھ رکھا ہے، اب عوام سب سمجھتی ہے۔ مت کیجئے گا، یہ سارے محب وطن لوگ ہیں۔ سیاسی معاملات کو سیاست سے حل کیجئے گا، گولی سے نہیں۔ واحد حل ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا۔ عمران خان کیا چاہتا ہے؟ وہ صرف صاف، شفاف اور بروقت الیکشن چاہتا ہے جو آئین میں درج ہے۔ آئین سے ہٹ کے کوئی اقدام کسی کو قبول نہیں ہوگا۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔